اسلام نے منع نہیں کیا. ایک بندہ مثلاً اس کے لیے ایک جگہ ہے جہاں کوئی پیسے کماتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں پیسہ استعمال کروں، ایسے مقام پہ چلا جاؤں جہاں پہ اس سے بہتر مجھے سب رقم کی جو تلاش ہو جائے روزی مجھے مل جائے اور وہ جاتا ہے، تو اسلام نے اس کو جو جانا منع نہیں ہے. لیکن جس طرح یہاں روزی کمانے کے کچھ اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، اسی طرح دوسری جگہ پر جا کر روزی کمانے کے اصول ہیں، کچھ ضابطے ہیں، ان کو سامنے رکھنا اور ان کی مطابقت اختیار کرنا یہ بہت ضروری ہے. اب آج کے دور میں جو ہماری مسلم دنیا کے پاس ایک نیا مقام، نئی جگہ آئی کہ جہاں سے جو ہے وہ اپنی ارننگ کی جا سکتی ہے، پیسے کمائے جا سکتے ہیں، اور ہمارے بہت سے نوجوان چونکہ جو حالت ہے انسان کی معیشت کے اعتبار سے وہ بدلی ہو رہی ہے، کمزور ہو رہی ہے، اس اعتبار سے بہت سارے ہمارے احباب اس طرح کے مواقع اختیار کرتے ہیں، جاتے ہیں. جانا برا نہیں، لیکن وہاں کے اصولوں کو سامنے رکھنا اور اس کے مطابق چلنا یہ ضروری ہے. بہت سارے نوجوان بڑے دھڑلے سے جاتے ہیں اور ہمارے پاس بھی وہ لوگ آتے بھی ہیں کہ جناب اب ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، اب ہم کیا کریں. دیکھیں مارکیٹ آپ موجود ہے، آپ یہاں پہ جو کاروبار کرتے ہیں، یہاں پہ آپ کو آپ کا جو پارٹنر ہے، جس کے ساتھ آپ کام کر رہے ہیں یا جس سے آپ مال لے رہے ہیں، اس کی خبر ہے کہ یہ بندہ باقاعدہ ایگزسٹ کر رہا ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے، اگر مجھے کوئی نقصان ہوا تو میں اس کو جا کے کلیم کروں گا، اس کو پکڑوں گا، اس سے بات کروں گا. ٹھیک ہے، لیکن جو ڈیجیٹل ہے مارکیٹ، اس میں آپ کسی کو کلیم نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، کسی پر جو ہے وہ دعویٰ نہیں کر سکتے، کسی سے اپنی نقصان کے اعتبار سے کوئی جو ہے وہ کلام نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے، اس اعتبار سے شریعت مطالعہ نے کچھ اصول دیے ہیں، کچھ ضابطے دیے ہیں کہ ہم جو ہے وہ اس انداز کے ساتھ آگے بڑھیں کہ ہمارا جو پیسہ ہے، کیونکہ جو رقم ہے یا جو مال ہے، بس شریعت کے جو بنیادی مقاصد ہیں نا، ان میں سے 5 بنیادی مقاصد ایسے ہیں کہ شریعت ساری کی ساری ان کو پانے اور ان کے تحفظ کے لیے کوشش ہے. ان میں سے ایک چیز انسان کا مال بھی ہے. عموماً مال کے طور پر برائی بیان کی جاتی ہے کہ یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. ٹھیک ہے، لیکن انسانی بقا، انسانی معاشرت کی بقا، انسانی زندگی کی بقا مال سے. ٹھیک ہے، مثلا اس نے لباس لینا ہے تو لباس بھی مال ہے، جس رقم سے لینا ہے رقم بھی مال ہے، جہاں سے لینا ہے وہ بھی مال ہے. ٹھیک ہے، تو یہ سارے ذرائع اللہ تعالیٰ نے دیے. اسی طرح انسان نے کچھ خرچ کرنا ہے تو خرچ مال ہی خرچ کرے گا تو اس کو جو ہے وہ ثواب ملے گا، مال ہی خرچ کرے گا تو اس کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی رضا ملے گی. ٹھیک ہے، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کی جو صفتیں بیان فرمائی ہیں، جان دینا اور مال دینا، دونوں چیزیں بیان فرمائی. بِأَنفُسِهِمْ بِأَمْوَالِهِمْ بِأَنفُسِهِمْ وَأَمْوَالِهِمْ کہ مال اور جان دونوں کے ذریعے اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرماتا ہے. ٹھیک ہے، تو مال کی ایک ویلیو ہے. اللہ تعالیٰ نے مال کی ویلیو کو ختم نہیں کیا یا مال کی ویلیو کو زیرو نہیں کیا، لیکن اسلام یہ کہتا ہے کہ جو مال ہے وہ اٹ سیلف یعنی خود مال بھی ٹھیک ہو، اور جہاں سے مال ارن کیا جا رہا ہے، جہاں سے کمایا جا رہا ہے، وہاں وہ سورس بھی ٹھیک ہو، وہ ذریعہ بھی ٹھیک ہو، تاکہ دونوں چیزوں میں میں نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شروع میں مال کے اعتبار سے بیان کیا تھا تو 2 لفظ بیان کیے تھے، حلال طیبہ، کہ جو سورس ہے وہ بھی حلال ہو، اور جو شے ہے جو خریدی جا رہی ہے یا جو لی جا رہی ہے، جو کمائی جا رہی ہے، وہ بھی کیا ہو، حلال. ٹھیک، آپ آتے ہیں اس ڈیجیٹل مارکیٹ کی طرف. دیکھیے سب سے پہلے عمومی طور پر آپ نے مارکیٹ میں جو چند ایک اس وقت چیزیں رائج ہو رہی ہیں یا بعض جگہ پہ ہو چکی ہیں عالمی دنیا کے اندر، لفظ ایک آپ نے سنا ہوگا کرپٹو کرنسی اور بٹ کوائن. جو ڈیجیٹل مارکیٹ میں ہے ان کو اس چیز کا کچھ نہ کچھ پتا ہوگا کہ بٹ کوائن اور ڈیجیٹل مارکیٹ میں کرپٹو کرنسی. اب یہ کیا ہے؟ یہ اٹ سیلف ایک ڈیجیٹل یوں سمجھے گا کہ کوئن ہے، سکہ ہے، ٹھیک ہے، جس کی ویلیو بڑھ رہی ہے، کم ہو رہی ہے، یہ ساری چیزیں. ٹھیک، اب اسے ساتھ یہ یاد رکھیے گا، مثلا آپ مارکیٹ میں جاتے ہیں، فارم لاتے ہیں،
ٹھیک ہے، یا ڈالرز آتے ہیں، آپ کیا کرتے ہیں کہ بھائی آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہے، اس 1 لاکھ کے آپ ڈالر خرید دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اور لا کر رکھ لیتے ہیں، چند دنوں کے بعد اس کی ویلیو بڑھ جاتی ہے، آپ جا کر بیچ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کا یہ کاروبار ہے، اس سے آپ جب وہ پیسہ کماتے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ یہ جو ڈالر ہے جو میرے پاس ہاتھ میں آیا ہے یہ ایگزسٹ کرتا ہے، اس کا وجود ہے، اور یہ جو وہ میرے پاس محفوظ رہے گا، خراب نہیں ہوگا. لیکن بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی ان دونوں کا معاملہ یہ ہے دوست ساتھی، میں انگلش میں نہیں لکھتا ہوں، اردو میں لکھتا ہوں، بٹ کوائن اور کرپٹو کرنسی. اب نہ دیکھیے گا، مثلا ایک ہے زید اور اس نے خریدا مال حامد سے. توجہ کیجیے گا، زید نے مال خریدا، زید نے مال خریدا حامد سے، ٹھیک. اب جو مال ہے اس کا یہ ذمہ دار ہے، اس سے خریدا جا رہا ہے، کسی بھی طرح کا خریداری کے درمیان یا آخر میں کسی طرح کا لاس ہوتا ہے، مال صحیح نہیں نکلتا، تو یہ زید اس کو کلیم کرے گا، ایسا ہوتا ہے. لیکن آپ ایک لمحے کے لیے غور کیجیے کہ کرپٹو کرنسی میں یا بٹ کوائن میں جب پیسہ لگایا جاتا ہے تو اس طرف تو زید ہے، اس کے سامنے کون ہے؟ جو مال کا ذمہ دار ہے، اس کے سامنے کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. یہ اسلام کا اصول ہے، اس اصول کو پہلے سمجھیں، ٹھیک ہے، کہ اس کے سامنے کوئی بھی نہیں. جب سامنے کوئی بھی نہیں ہے، اب اس کا مال لاس ہو جائے یا اس کو مثلا اپنی توقع سے زیادہ رقم مل جائے، ٹھیک ہے، یہ 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. مزید دوستوں یاد رکھیے گا، یہ صورت جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ جوا. جو کیا کہتے ہیں؟ جوا. آپ اس مارکیٹ میں آپ موجود ہیں اور یہ جو حرکتیں چلتی ہیں، اسلام میں برائیاں معاشرے کے اندر جو موجود ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ یہ برائی ہے اور اس سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، یہ ان کے بیان کیا گیا اور پھر فرما دیا گیا کہ بھائی اس سے جو وہ بچنا ہے. اب ہمیں ہمارے پہ چھوڑ دیا گیا کہ بھائی آپ نے اس سے بچنا ہے، اس طرف نہیں جانا، اس میں جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی ہے، ٹھیک ہے. اب دیکھیے اس طرف جو سامنے بندہ بیٹھا ہے نا، سامنے بندے بیٹھے ہوئے نہ آپ کوئی کلیم کر سکتے ہیں کہ میرا لاس ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر فائدہ ہو تو فائدہ کے اعتبار سے آپ کریں گے جس پیسے اٹھائیں گے اور گھر چلے جائیں گے، ٹھیک ہو گیا. اب جو جوا ہے اس میں بھی یہی ہوتا ہے. اچھا، اب اس کی جو جائز صورت ہے وہ کیا ہو سکتی ہے؟ ایک تو یہ ہے کہ بھائی یہ جوا ہے، کیوں سامنے بندہ کوئی نہیں ہے، لاس ہو جائے تو مال کیا، نفع ہو گیا تو پیسہ ہی پیدا، ٹھیک ہے. تو اب اس کی جائز صورت کیا ہے جس کو اگر جو وہ اپنایا جائے تو معاشرے کے اندر کوئی ایسا نفع کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اسلام جہاں کسی چیز کو منع کرتا ہے نا، وہیں پہ اس چیز کا پازیٹیو ٹریک بھی ادا کرتا ہے. اگر آپ اس طریقے سے چلیں گے تو نقصان ہوگا، اور اگر اس طریقے سے چل کے آئیں گے تو پھر نقصان ہے نہیں، ٹھیک ہے. مثلا آپ ذرا سوچیں ایک لمحے کے لیے کہ ایک بندہ زنا کرتا ہے تو زنا اس کے لیے گناہ کا سبب ہے، کیوں؟ اس نے کسی کی عزت کو اچھالا، ٹھیک ہے. لیکن اسی مقابل میں اگر کوئی بندہ نکاح کر لیتا ہے، اس سے اس کو ثواب بھی ہوگا.